میاں صاحب سرکار جنوبی پنجاب سے واپس آ رہے تھے، جو چوک ہے حجرہ شاہ مقیم کا، وہاں پہ شیل والوں کا پٹرول پمپ ہے، وہاں پہ میاں صاحب سرکار نے آدھا گھنٹہ اسٹے کیا۔ اردو کے میاں صاحب سرکار کو ملنے کے لیے ہم گئے تو جاتے ہوئے میاں صاحب سرکار نے حکم فرمایا کہ تجھے حجرہ شاہ مقیم کا امیر بناتا ہوں 2016 کے اندر۔ تو میاں صاحب کے حکم پہ حجرہ شاہ مقیم کے اندر ڈیوٹی شروع کر دی، دکانیں کے اوپر جا کے محفل کروانی، 10 بجے تک پھر اپنی دکانداری کرنی۔ ٹھیک 10 دن بارک کا جو موٹر سائیکل کا شو روم تھا، وہاں پہ میاں صاحب سرکار بیٹھے تھے پیچھے ٹیبل کے اندر۔ میاں صاحب سرکار سے لاہور سے واپس آ رہے تھے میاں صاحب سے ملنے کے لیے ٹھہرے، تو میاں صاحب سرکار نے پوچھا یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم۔ معزز شرکاء اجتماع سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے قریب تشریف لے آئیں۔ جو پیچھے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں دور، ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب تشریف ہوں۔ ملنے کے لیے آئے تو میاں صاحب سرکار نے پوچھا بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی میاں صاحب سرکار میں دکانوں پہ محفلیں کرواتا ہوں صبح، اس کے بعد اپنی دکان پہ آتا ہوں۔ تو میاں صاحب سرکار نے حکم فرمایا کہ جو ساتھ شہر کے ساتھ گاؤں لگتے ہیں نا، وہاں پہ بھی جایا کرو اور اللہ کے دین کی دعوت دیا کرو جا کے۔ تو میں نے عرض کی میاں صاحب سرکار دکان بھی ہے اور بچے بھی ہیں، تو سارا چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ تو میاں صاحب سرکار نے فرمایا کہ دکان کو چھوڑا۔ تو ماشاءاللہ اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی، 2.5 سال تک حجرہ شاہ کی مرکز کے اندر میں نے ڈیوٹی دی۔ پھر میاں صاحب سرکار نے حکم دیا میاں چنو کے اندر ادھر چلے جاؤ، پھر 6 ماہ ادھر رہا۔ پھر میاں صاحب سرکار نے حکم دیا کہ بورے والا الحمدللہ کوئی دن خالی نہیں ہے جس دن ہماری محفلیں نہ ہوتی ہیں۔ روزانہ صبح 10 بجے بازار کے اندر جاتا ہوں تو دکانوں کے اوپر محفلیں ہوتی ہیں، روزانہ 2 یا 3 دکانوں کے اوپر۔ وہاں پہ دوست باقی دکانداروں کو دعوت دیتے ہیں، 15-20 دکاندار اکٹھے ہوتے ہیں، پھر محفل ہو جاتی ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد پھر نکل جاتا ہوں کسی نہ کسی گاؤں کے اندر یا کسی محلے کے اندر محفل کے ساتھ میں معصوم شاہ کالونی ہے، الحمدللہ وہاں پہ بہت سارے نوجوان ساتھی ایسے جو ہر وقت نشے کے اندر ہی مبتلا رہتے تھے۔ کوئی ایسا نوجوان نہیں تھا جو چرس نہ پیتا ہو۔ تو مجھے ایک ساتھی ملا، اس نے کہا کہ ادھر ایک گروپ ہے، انصاف گروپ ان کا تھا نوجوانوں کا، کہ ایک نوجوان بھی کیا ایک ہاتھ چڑھ گیا نا، آپ گروپ جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ ایسے ہی ہوا کہ سارا کا سارا گروپ جو نوجوانوں کا ہے نا، الحمدللہ وہ محفلوں کے اندر اب ہوتے ہیں۔ تو یہ میاں صاحب سرکار کا فیض ہے، الحمدللہ ایک جماعت لے کے آئے ہم بورے والا۔ جہاں جہاں پہ ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ جس ساتھی کی ڈیوٹی لگی ہے نا محفلوں کی، تم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔
وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مشکل کشا ہے، ساری کی ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اور اس کام میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ اس کے اونگ آتی ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، ہم دیکھتے ہیں جب کسی شخص کی پورا اندازی میں موٹر سائیکل نکل آئے، ٹی وی نکل آئے، تو سب لوگ اسے، پورا گاؤں اور دوست احباب اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس کا 1000 پرچیوں میں 100 پرچیوں میں اس کا نام نکل آیا۔ لیکن کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین نے 18,000 مخلوق میں سے اس کا پورا جو ہے انسان کی صورت میں نکالا۔ ہماری کوئی اللہ سے ایگریمنٹ نہیں تھا، وہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، مشقت اٹھاتے، پرندے بنا دیتا، لیکن اس رب کریم نے ہمیں عزت بخشی انسان کو، اور سب سے اشرف، سب سے بہتر مخلوق، سب سے اچھی مخلوق انسان بنایا، اور صرف بنایا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں قسمیں اٹھا کر کہیں زیتون درخت کی قسم کھائی، کہیں پورے سینا پہاڑ کی قسم کھائی، مکے شہر کی قسم کھائی، اور یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے صرف ایک بات کی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان تجھے ہم نے بڑے خوبصورت پیمانے پہ بنایا ہے۔ یہ قسمیں اللہ نے کیوں کھائی؟ اس لیے کہ بنانے والا بھی ہمارا وہی ہے، اسے پتہ ہے انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی قسم کھا کر بات کی جائے تو اتنی آوازیں تمہیں سناتا ہے رب۔ اگر ماں آواز دے گی تو کان فوراً بتائے گا یہ ماں کی آواز ہے، یہ باپ کی آواز ہے، یہ بھائی کی آواز ہے، یہ بیٹے کی آواز ہے، یہ دوست کی آواز ہے۔ انسان اگر کوئی چہرے کے اوپر کوئی چیز کو بتا کہ بے ترتیب ہو، کہ ناک کے نیچے ہونٹ ہو، ہونٹ سے اوپر ناک ہو، ایسا تو نہیں۔ اللہ فرمائے انسان تجھے بڑے خوبصورت پیمانے میں، فرانس کی زبان میں، چائنا کی زبان میں خط آ جائے، ہمارے نام تو ساری رات نہیں سوئیں گے جب تک کوئی اس کا زبان کے ماہر سے اس کا ترجمہ نہیں سن لیں گے، ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ اور اللہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے بھیجا، اپنا خط بھیجا، ہم سے گفتگو کی، لیکن ہم نے ایسی بے قدری کی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح چائنیز اخبار کو نہیں پڑھا سمجھ آتا، اللہ معاف کرے، اس طرح ہمیں قرآن کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ غور و فکر کی یہ دعوت دیتا ہے، انسان کو اپنے آپ پر غور کر، یہ جو ابھی اس پنڈال میں کتنے لوگ ہیں، پھر اس مصطفیٰ آباد میں جتنے لوگ ہیں، پھر قصور کے اندر کتنے لوگ ہیں، پھر اس لاہور کے اندر، اسی طرح شہروں میں کرتے جاؤ، اس پاکستان، پھر پوری دنیا کو دیکھا ہے کہ ایک پھر صرف ظاہری چہرہ نہیں، یہ بائیو میٹرک، یہ ہاتھ کے اندر جو ہے، یہ بھی ایک انسان کی دوسرے انسان سے نہیں ملتی۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں انسان دنیا میں آئے، ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کی بائیو میٹرک دوسرے سے نہیں ملتی۔ اللہ قریب یہ ہمیں دکھا رہا ہے، یہ نشانیاں دکھا رہا ہے۔ یہ جو دماغ ہے ہمارا دماغ، اس میں جو چھوٹے چھوٹے یہ نظر آتے ہیں، اب جانوروں کے دماغوں میں جو دیکھتے ہیں سراغ، اس کو کہتے ہیں خوردبین سے اگر دیکھیں تو چکر میں بنایا ہے، یہ خوردبین سے رکھیں تو 4 ایکڑ چاہیے، اللہ کریم نے یہ اس کے اندر رکھ دیا اس چھوٹے سے، اور اتنا نازک ہے، اگر اس کی تمہیں نزاکت کا پتہ چل جائے تو کرسی سے اٹھتے ہوئے بھی آرام سے اٹھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو سارا انسان ہی پاگل ہو جائے۔ سمندر کے قریب اس طرح کیا، ساحل کے قریب
تو برازیل جو ہے نا اپنی مچھلی باہر ملک بھیجتا رہا ہے، وہ سال ادھر مچھلی کم ہوئی، تو انہوں نے جب ریسرچ کی تو کہا کہ مچھلی کے جو لاروے ہیں وہ اس کے مچھر کے جو لاروے ہیں وہ مچھلی کے بچے کھاتے ہیں، وہ اس کے مر جانے سے ان کی افزائش کم ہو گئی۔ کبھی ہم نے سوچا، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کریم نے اسی کائنات کا بھی تو نقص نہیں نکال سکے گا۔ برسوں سے، ہزاروں سال سے سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اپنے اس میں چل رہی ہے۔ اگر سورج کو ایک انچ نیچے اللہ کر دے تو یہ پوری کی پوری زمین آگ کا بھگورا ہو جائے، اور اگر ایک انچ اوپر کر دے تو ہم سارے کے سارے برف کے گولے بن جائیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے اس پہ چلا رہا ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں جو زمین کے قریب ترین گلیکسی ہے، اس گلیکسی میں 80 لاکھ سیارے ہیں، اور جو کائنات بنائی سب ہمارے لیے، انسان کے لیے۔ کبھی دیکھا یہ سمندر کا جو پانی ہے وہ بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر اس کی مٹھاس اوپر سے بادلوں کے ذریعے، سائنسی عمل کے ذریعے اس کی ختم کی جاتی ہے، پھر اللہ اس کو اور جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس گلیشیروں کو پگھلاتا ہے تاکہ اس پانی کو پورا کر دیا جائے۔ جس سرد علاقوں میں جن سمندروں پہ برف جمتی ہے ان کے نیچے جو مچھلیاں زندہ ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ برف، پانی جو برف بن جاتا ہے اس کی گرمائش۔ انسان صرف کس لیے کہ انسان کے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، اور تجھے میں نے اس لیے بنایا ہے کہ تو مجھے پہچان لے۔ ہماری بدقسمتی ہے، گلی کے کونے پہ دکاندار کو پہچانتے ہیں، چھوٹی سی فیکٹری کے مالک کو پہچانتے ہیں، حتیٰ کہ کیبن والے کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن اتنی زیادتی کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ہم اپنے اس رب کو نہیں پہچانتے، اس کی طرف سوچتے بھی نہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ہم سے ملاقات کی، اس کا مفہوم ہے ترجمہ، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا یا یقین نہیں رکھتا، جب وہ ہمارے پاس آئے گا، کون ہے بھائی جو استاد دے سکے؟ صحابہ کی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ جو روٹی دو دن کی سوکھی روٹی جو پانی میں بھگو کر کھاتے ہیں، کیا اللہ اس کا بھی ہم سے حساب لے گا؟ فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ رب العالمین کی قسم، اللہ اس سوکھی روٹی کا بھی حساب لے گا، اللہ اس ہوا کا بھی حساب لے گا جو تم دے رہے ہو، اللہ ان آنکھوں کا بھی حساب لے گا جس سے تم کائنات دیکھ رہے ہو، اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ انسان کو غور کو کر، تو گندے قطرے سے تیری پیدائش ہے، تیری کس طرح ماں کے پیٹ میں حفاظت کی، آج تو کہتا ہے یہ سب میں نے بنایا، یہ ملکیت میں نے بنائی، یہ بلڈنگیں میں نے بنائی، یہ زمینیں میں نے بنائی۔ اللہ کہتا ہے تو جب ماں کے پیٹ میں تھا تجھے وہاں خوراک کس نے پہنچایا، وہاں تیری حفاظت کس نے کی؟ جب تو چھوٹا تھا قریب میں ماں کے سویا ہوتا تھا، اگر تکیہ بھی تیرے منہ میں آ جاتا تو تو مر جاتا۔ تجھے کس نے تجھے حفاظت کری، کس نے تجھے پروان چڑھایا؟ کبھی ہم سب جو بیٹھے ہیں کسی نے غور کیا کہ ہمارا بچہ ہمارے سامنے جوان ہو جاتا ہے، کبھی ہم نے دیکھا اس کا کبھی ہاتھ آگے بڑھا، کبھی کتنا انچ بڑھ رہا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں دکھا رہا ہے اور غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ تم ان سب چیزوں پہ غور کرو۔ اور انسان بھلائے جاتا ہے، غور ہی نہیں کرتا، وہی سوچتا ہی نہیں۔ کبھی سوچا کہ ہمارے جو بڑے تھے باپ دادا وہ کہاں چلے گئے؟ وہ سب قبر و قبرستان کی زینت بن گئے، ان قریب ہم بھی وہاں چلے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا وہ جنت نہیں دیکھ سکا۔ نمرود نے دعویٰ کیا 900 سال 1000 سال اس کی حکومت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کمزور سے انسان تھے لیکن اللہ کی مدد تھی، اسی نمرود پہ پوری سلطنت کو تباہ و برباد کیا۔ نجومی نے کہا اس مہینے اس دن جو بچہ حمل ٹھہرے گا وہی تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ وفادار جوڑے سے یہ حمل ٹھہرا ہے۔ اسی طرح فرعون نے بڑی کوشش کی،
کہ اس سال بچے کو جو بچہ پیدا ہوگا اس کے نجوم ملے گا، وہ تیری سلطنت کو تباہ کرے گا. اس نے 10,000 بچے قتل کیے کہ بچہ پیدا نہ ہو سکے. اللہ نے کہا کہ میں ہوں رب، تیرے گھر میں اس کو پرورش کراؤں گا، تیرے گھر میں اس کو جوان کروں گا اور تیری سلطنت کو ہی اس سے تباہ کراؤں گا. کہ جب اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ پوری کی پوری فرعون کی سلطنت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے تباہ و برباد کرائی. پھر اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے محبوب کو جب اس حکم دیا کہ ان لوگوں کو دعوت دو جہاں پر جہالت تھی، جہاں پر بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، جہاں پر لوگ بتوں کو پوج رہے تھے، کوئی سورج کو پوج رہا تھا، جہاں پر اللہ کا نام لینے والے تھے ہی کم، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا، لوگوں کو بتایا کہ یہ خدا ہمارے نہیں ہے، ہمارا رب وہ ہے جو اس پوری کی پوری کائنات کو چلا رہا ہے، پال رہا ہے. سارے کا سارا قریش ان کے خلاف ہو گئے. جو لوگ گواہی دیتے تھے کہ یہ سب سے سچا امین ہے، وہی لوگ مخالف ہو گئے. آپ کی گردن میں اوجڑی ڈال کے آپ کو نقصان پہنچایا، طائف کے مقام پر آپ کو لہولان کر دیا، اور کے جنگ میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. 2 سال 3 سال شیخ ابی طالب میں آپ نے چمڑا پی پی کے اپنا وقت گزارا. کس لیے؟ حالانکہ یہی قریش تھے، انہوں نے 3 آفریں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے، ہم آپ کی سارا عرب آپ کی فوج بن جاتا ہے، عرب کی حسین عورتیں آپ کے حرم میں شامل کر دیتے ہیں. تو آپ نے کہا بس پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. فرمایا یہ سب شرطیں آپ کی مان لیتے ہیں، ایک شرط آپ ہماری مان. آپ نے فرمایا کون سی؟ فرمایا یہ جو ہمارے بت ہے نا، ہمیں ان کی عبادت کرنے کی اجازت دی. آپ نے کہا میں ان بتوں کو تو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ بدترین انتقام کا نشانہ ہم آپ کو بنائیں گے. آپ نے کہا میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اس کے بعد اتنی بڑی تکلیفیں، ہم یہ ایک چھوٹا سا جملہ بول دیتے ہیں، سب سنتے ہیں. طائف کے مقام پر پتھر لگے 7 کلومیٹر. کسی نے کبھی یہ پنڈاب میں بیٹھے کبھی کسی نے اس عرب کا کوئی پتھر کسی نے کھا کے دیکھا ہے؟ مجھے کبھی، میں اللہ کے راستے میں نکلا، مجھے کبھی حضرت بلال سے رضی اللہ عنہ سے اور کبھی مجھے اتنی رغبت محسوس، کبھی محبت محسوس نہیں ہوتی تھی. سنتے تھے بس بات سن لی، بس سن لی. جب میں 2002 میں حج پہ گیا، وہ جو پتھر ہیں اللہ کی قسم تلوار کی طرح ہے، چاقو کی طرح ہے. کلومیٹر کی تعداد پہ پتھر کھا رہے، لولان ہو گئے. حضرت بلال کے سینے میں رکھا جا رہا ہے پتھر، اور وہ اللہ کے نام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. ہم نے قدر ہی نہیں کی ان کی قربانی ہوگی، اپنی مستی میں چل رہے ہیں. حضرت یہ باتیں سب نے سنی ہے، قرآن پاک میں سنی، ہمارے زمانے کے لوگ نہیں تھے. شداد کی سنی، فرعون کی سنی، نمرود کی سنی. آج کے مسلمان کو کہتے ہیں ہم تو سامنے دیکھ نہیں چاہتے. اللہ نے آج بھی دکھایا. یہ ٹائٹینک جہاز تھا، اس کے مالک نے ایک جملہ ایسا کہا تھا، کہا یہ وہ جہاز ہے کہ جس کو خدا بھی ڈبو نہیں سکتا. کہ دیکھا اس دنیا میں منظر
وہ اپنے پہلے ہی سفر میں غرق ہو گیا. کینورٹ جہاز تھا، بولا یہ ناقابل تسخیر ہے، اس کو کبھی حادثہ نہیں ہو سکتا. وہ فرانس اور امریکہ کے درمیان راستے میں ایسا پھٹا کہ اس پہ پابندی لگ گئی. برازیل کا صدر کہنے لگا میں جو یہ الیکشن جیتا ہوں ووٹوں سے جیتا ہوں، مجھے اللہ نے نہیں جتایا، حلف نہیں اٹھایا تھا. اس نے بھی حلف نہیں اٹھایا، اس سے پہلے وہ مر گیا. برازیل کا ایک بہت مشہور سنگر، وہ اس نے گاتے ہوئے اس نے سگریٹ کا ایسے کش لے کے اور دھواں اوپر کی طرف پھینکا، بولا یہ اللہ کے لیے. تو بس 32 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کا اس کو کینسر ہوا، مر گیا. یہ اللہ نے دکھایا نا. جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، چاہے پچھلے زمانے میں چاہے اب، اللہ نے ان کو کچل کر رکھ دیا، عبرت کا نشان بنا دیا. اور ہم کیا ہے، ابھی ٹرین میں جائیں گے نا سندھ، تو میں جو ساتھی آئے ان کو کہوں گا نا کہ بھئی بغیر ٹکٹ کے بیٹھ جاؤ. ایک بھی نہیں بیٹھے گا. پولیس والے سے ڈر رہا ہے، ٹی ٹی سے ڈر رہا ہے. اور کیا ہے نا بھائی، اللہ کے ہم تیاری کر لو، بغیر تیاری کے جا رہا ہے. ایک ہی لفظ اللہ مان لیجیے. یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ضرور ان سے ایک چیز کا حساب دوں گا، یہ کن کے لیے کہہ رہا ہے؟ حضرت امام بصری فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر ایک شخص نوجوان کی رونے کی آواز آئی، اس نے سب کی نمازوں میں عبادت میں خلل ڈال دیا. میں کھڑا ہو گیا روشنی میں کہا جب یہ نوجوان گزرے گا تو دیکھوں گا اس کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اتنا رو کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. جب میں وہ نوجوان قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ امام زین العابدین تھا. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جب آخری وقت آیا تو رو پڑے. مریدوں نے کہا کہ آپ کی جنت، آپ کے بڑوں کی جنت، آپ کس لیے خوف زدہ ہیں؟ فرمایا اسی لیے کہ ہم جتنے بڑے لوگ ہیں ہم پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے. کل قیامت کے دن میرے علاقے سے کوئی بغیر کلمہ پڑھے کوئی مر گیا، کہیں اللہ اس کے متعلق مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں. یہ وہ ہستی ہیں جن کے بڑے جنت کے سردار ہیں. انہوں نے اپنے بستر بند کر دیے کہ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اپنے گناہوں کے لیے. اور ہم کیا ہیں، نماز نہیں پڑھتے. اللہ آواز دے رہا ہے، مؤذن آواز دے رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. ہم نے دکان کو بڑا کر دیا، ہم نے کاروبار کو بڑا کر دیا، ہم نے نوکری کو بڑا کر دیا. جو کام اللہ، یہ بہترین امت، یہ بڑا، یہ ہمیں نا سرور دیا ہوا ہے، نشہ دیا ہوا ہے کہ تم جو ہے نا امتی ہو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نعتیں پڑھو، ان سے عشق کی محبت کی باتیں کرو اور جنت میں چلے جاؤ. اللہ منصف ہے، ضرور کا پوچھے گا. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے یا اللہ مسجد میں بھی نہیں جاتا تھا، یہ بھی نہیں جاتا تھا، شراب میں بھی پیتا تھا، یہ بھی پیتا تھا، جوا میں بھی کھیلتا تھا، یہ بھی کھیلتا تھا. اس کا نام عبداللہ ہے اس لیے جنت میں جا رہا ہے. میرا نام کوئی کوڈو وانیہ ہے، کوئی سریش ہے، اس لیے میں دوزخ میں جا رہا ہوں. بس اتنی سی بات پہ. ایسا نہیں ہوگا بھائی. یہ بڑے ہم دھوکے میں ہیں، بڑی غفلت میں ہیں. یہ بڑا ہمیں غلط خواب دکھایا ہے. اللہ نے قرآن میں جب بات کی ہے نا اس کو پورا کا پورا، ہم نے پڑھائی نہیں اردو میں تو ہمیں پتہ کیا کرے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر یہ تمہاری اطاعت کریں گے، تمہاری پیروی کریں گے تو میں ان سے محبت کروں گا. ہم نے بس پہلا جملہ پڑھ لیا، اللہ محبت، ہمارے سے محبت. اطاعت پیروی پر ہے. پیروی کر کون رہا ہے؟ ہماری یہ مندروں کے اندر جھکی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے اس نبی کے رسول نے ہمیں یہ ہمارے پہ احسان فرمایا کہ اللہ کا تعارف کرا کے ہمیں اللہ کے سامنے جھکایا ہے. اور وہ لوگ نکلے جو دین کے لیے یہاں تک آئے. پھر اللہ فرماتا ہے تم ایک بہترین امت ہو.
بس اتنا کہنے کے بعد اللہ نے وجہ بتائی ہے، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے روکتے ہو، جو کام یہ نہیں کرتا وہ کیسے امتی ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیوں اللہ کے نبی نے حدیث فرمائی کہ جو مرد کے ساتھ زنا کرے گا وہ لوط علیہ السلام کی امت سے اٹھے گا؟ تو پیدا تو ہم اس امت میں ہوئے ہیں، کام کی وجہ سے۔ یاد رکھنا، یہ بات غور سے سننا، کام کی بدولت ہی فضیلت ہے۔ اگر کام کریں گے امت، اللہ کے نبی نے جو ہمیں کہا ہے بہترین امت کیوں کہا ہے اللہ نے ہمیں؟ اس لیے ہم اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ نبیوں والا کام ہم نے کرنا ہے۔ ہم مسلمان اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے، نہیں کریں گے تو یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے بھی مجھے اللہ نے اوپر معراج کے اوپر جو چیزیں دکھائی نا، سب سے بہتر جو چیز تھی نا ویسنا وہ قبر تھی، قبر۔ آج 100 سال بعد 70 سال بعد ہم میں سے اس پنڈال میں بیٹھنا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا، ہم سب قبروں کی زینت بن جائیں گے۔ صوفی صاحب نے فرمایا نا 70 سال رہ کر آئے ہو، اس کی زینت کا بھی کوئی سامان لائے ہو۔ آج بھی امت اسی حال پہ کھڑی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، آج بھی لوگوں کو اللہ کے نبی کا نام نہیں پتا۔ یہ شرافت بھائی، جاوید بھائی، یہ جماعت لے کر ہمارے پاس آئے تھے سندھ، میں ان کو لے کے گیا، ان سے خود پوچھو، جب یہ ان سے پوچھا جا رہا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں نبی کا نام کیا ہے، کلمے کے معنی کا نہیں پتا، غسل کا نہیں پتا کہ غسل پاک کیسے ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح بس پیشاب کیا ایسی کھڑے ہو گئے۔ یہ کس پہ ذمہ داری ہے؟ کون دین پہنچائے گا؟ ہم نے پرانے لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے بڑے اولیاء اعظام کو کے متعلق سنا ہوگا۔ میں تو سب سے بڑا ولی جو میں تو